الرحیم۔ سورہ حج تراویح میں ہم نے سنی ہے، اس کا تعارف۔ سورہ حج کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ مکی وہ صورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اس صورت کا اختلاف ہے مکے میں مکی ہے یا مدنی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہذان خصمان سے لے کر وَہُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ تک 6 آیتیں مدنی ہیں اور باقی آیتیں مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ سورہ حج مکی ہے، البتہ ہذان خصمان سے لے کر 3 آیتیں مدنی ہیں۔ جمہور کے نزدیک سورہ حج کی بعض آیتیں مکی ہیں، بعض مدنی ہیں، اور یہ متعین نہیں ہے کہ کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی مدنی ہیں۔ اس صورت میں 10 رکوع ہیں، 78 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حج رکھا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ مفتی احمد عرفات نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت امام شافعی کی دلیل ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ امام اعظم کے نزدیک مجموعی اعتبار سے تو 2 سجدے ہیں کہ ایک سجدہ تلاوت ہے، دوسرا سجدہ نماز، لیکن خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے سورہ حج میں صرف 1 سجدہ ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا نا، 1 سجدہ ہم نے کیا سورہ حج کے اندر، تو ویسے اس میں 2 سجدے ہیں، لیکن امام شافعی کے نزدیک ہم چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں، اس لیے ہم نے ان کے احکام کے مطابق چلنا ہوتا ہے، تو 1 سجدہ ہم نے کیا۔ تو امام شافعی کے نزدیک 2 سجدے ہیں، لیکن امام اعظم کے نزدیک 1 سجدہ جو ہے پہلا وہ سجدہ تلاوت ہے، اور دوسری آیت میں جو سجدہ ہے وہ سجدہ نماز اس سے مراد ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت، کیونکہ وہاں ارشاد ہوا ارکعوا واسجدوا، یعنی سجدے کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوا، اور جہاں رکوع سجدہ مل کر آئیں تو وہاں سجدے سے مراد ہوتی ہے نماز کا سجدہ، سجدہ نماز۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے واسجدی ورکعی۔ نیز طحطاوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ سورہ حج میں پہلا سجدہ عظیمت ہے، دوسرا سجدہ تعلیم۔ نیز یہ حدیث علاوہ ضعیف ہونے کے امام شافعی کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ قرآنی سجدے واجب نہیں مانتے، سنت مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک یہ سجدے واجب ہیں، جو 14 سجدے یا نماز کے قرآن میں جو سجدے آتے ہیں یہ ہمارے نزدیک واجب ہیں، لیکن امام شافعی کے نزدیک سنت ہے۔ اور اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا کہ جو یہ سجدے نہ کرے وہ یہ صورت ہی نہ پڑھے۔ بہرحال اس حدیث سے استدلال جو ہے وہ قوی نہیں ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک، جہاد کی مشروعیت، دین اسلام کے بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں مزید یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، اور قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے۔ مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بیان کی گئی کہ جو رب تعالیٰ مردہ نطفے سے زندہ انسان اور بنجر زمین کو پانی برسا کر سرسبز و شاداب کرنے پر قادر ہے، تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حل بیان کیا گیا۔ 5 قسم کے کفار کو ہونے والا عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا بیان کی گئی۔ حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا، اور حج اور حرم سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے۔ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی تو وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس بات پر تسلی دی گئی کہ وہ شیطان کی گمراہ کن باتوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ وہ ہر نبی اور رسول کی دینی سرگرمیوں میں رخنہ اندازی کرتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر سازش ناکام بنا دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کر دیے جانے والوں اور انتقال کر جانے والوں کی جزا بیان کی گئی۔ قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کفار و مشرکین قرآن مجید کو پسند نہیں کرتے، اور وہ انبیاء و مرسلین سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو دیگر فرشتوں پر اور چند انسانوں کو دیگر انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ سورہ حج کی اپنے سے ماقبل سورت انبیاء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورت الانبیاء میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا بیان تھا،
اور اس صورت کا آغاز بھی قیامت کی ہولناکیوں کے بیان سے ہو رہا ہے۔ نیز سورۃ الانبیاء میں اللہ کے واحد و یکتا ہونے کا بیان تھا، اور اس صورت میں بھی اللہ پاک کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ مومنون مکے میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع ہیں، 118 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں مومنوں کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں مومنوں کی جزا بیان کی گئی۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ مومنون رکھا گیا۔ حضرت یزید بن بابنوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی، اے ام المؤمنین، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا حضور کا خلق قرآن تھا۔ پھر فرمایا تم سورہ مومنین پڑھتے ہو تو پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں پڑھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق ایسے ہی تھے۔ اس کے مضامین، یہ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے کہ اس میں خالق کی وجود، اس کی وحدانیت، نبوت و رسالت کے ثبوت، موت کے بعد زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ اس صورت کی ابتدا میں 7 اوصاف کے حامل مومنوں کو آخرت میں کامیاب ہونے کی بشارت سنائی گئی، اور آخرت میں انہیں ملنے والی عظیم جزا فردوس کی میراث بیان کی گئی۔ اللہ کی وجود، اس کی وحدانیت، قدرت پر انسان کے مختلف مراحل میں تخلیق، آسمانوں کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے، باغات اور نباتات کی نشو و نما کے لیے آسمان کی طرف سے پانی نازل کرنے، انسان کے لیے مختلف منافع والے جانور پیدا کرنے، سامان کی نقل و حمل اور سواری کے لیے کشتیوں کو انسان کے تابع کرنے کے ساتھ استدلال کیا گیا۔ مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے واقعات بیان فرمائے۔ دین اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر، نیز اللہ کے حبیب کی طرف جنون اور جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفار مکہ کو سرزنش کی گئی اور عذاب کی وعید سنائی گئی، اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور سختی کی خبر دی گئی، اور ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل پیش کیے گئے۔ انہی آیات کے ضمن میں انسان پر کی گئی نعمتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنے، اللہ تعالیٰ کی شریک ٹھہرانے کا شدید رد کیا گیا۔ حساب کے وقت کی شدتیں اور ہولناکیاں بیان کی گئیں۔ قیامت کے دن لوگوں کو سعادت مند اور بدبخت 2 گروہوں میں تقسیم کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس دن نسب کے فائدہ مند نہ ہونے کو بیان کیا گیا، اور کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال بجا لانے کی تمنا بیان کی گئی۔ مسلمانوں پر ہنسنے اور ان کا مذاق اڑانے پر کفار کو سرزنش کی گئی، اور ان سے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے خسارے اور نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان کی نجات اور ان پر اللہ کی رحمت و مغفرت کا ذکر ہے۔ سورہ مومنون کی اپنے سے ماقبل سورہ حج کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حج کے آخر میں مسلمانوں کو اخروی کامیابی حاصل ہونے کی امید پر اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ مومنون کی ابتدا میں وہ اچھے کام بتا دیے گئے جن سے مسلمان اخروی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری صورت ہم نے سنی سورہ نور، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 9 رکوع ہیں، اس میں 64 آیتیں ہیں۔ اس کی آیت نمبر 35 تا 40 میں بکثرت لفظ نور ذکر کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس مناسبت سے اس کا نام سورہ نور رکھا گیا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ تو بچیوں کو، خواتین کو سورہ نور کی ترجمہ اور اس کی تفسیر ضرور سکھانی چاہیے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی حج کر رہے تھے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عباس سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع ہوئے، تو میرے ساتھی نے کہا کہ اے اللہ، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے، اگر اس کلام کو ترکی لوگ سن لیں تو وہ ایمان لے آئیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں پردہ، شرم و حیا، عفت و عصمت کے احکام بیان کیے گئے۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی۔
نیز مشرکہ عورتوں اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا، البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت منسوخ کر دی گئی اور مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی۔ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے، اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والے کی شرعی سزا بیان کی گئی کہ جو کسی عورت پر جھوٹا الزام لگائے، بدکاری کا، زنا کا الزام لگائے اور جھوٹا لگائے، 4 گواہ نہ لا سکے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی جس نے یہ الزام لگایا بغیر گواہوں کے۔ لعان کے احکام بیان کیے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا واقعہ بیان کیا گیا، اور جو مرد و عورت اس تہمت میں شریک تھا اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اور اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی عتاب کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی گئی۔ اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے۔ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو جھکا کے رکھا جائے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہ ظاہر نہ کریں۔ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ان کی شادی کر دی جائے، اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر دن اور رات کے پلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے، پوری کائنات کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور عجیب و غریب قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑوں کو پیدا کرنے سے استدلال کیا گیا۔ منافقوں اور سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے کہ منافق اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے اعراض کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ 3 اوقات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے احکام بیان کیے گئے۔ معذور مسلمانوں سے جہاد کے حکم میں تخفیف کی گئی۔ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیا۔ بارگاہ رسالت کے آداب بیان کیے گئے۔ سورہ نور کی اپنے سے مکمل سورہ مؤمنون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مؤمنون میں ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور سورہ نور میں ان لوگوں کے احکام بیان کیے گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ سورہ مؤمنون میں صالحین کے اوصاف بیان کیے گئے، جبکہ سورہ نور میں فاسقین کے اعمال بیان کیے گئے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔